ختم ہو جاتا ہے اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجتے ہیں تو پھر اس کا ایک پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور جو ہی آدمی جاتا ہے فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل کسٹڈی میں تو اس کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو ضمانت ملے. ہم نے جو ہی درخواست ضمانت فائل کی سیشن جج کی کورٹ میں تو فوری طور پہ اس پہ نوٹس ہو گیا اگلے دن کا جو گزرا ہوا دن ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہوئی تھی ڈیولپمنٹ کل کہ بغیر کسی نوٹس کے چودھری فواد حسین کے خلاف ایک پٹیشن بھی آ گئی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 باتیں میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں: سول ریویو، کرمنل ریویژن اور سپریم کورٹ کے اندر جو ریویو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل جو آرٹیکل 188 کے نیچے ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں قیدی کو بھی بلاؤ. نوٹس جاتا ہے، نوٹس تعمیل کرانے کے لیے باقاعدہ ہر سیشن جج کے پاس، ہر سیشن ڈویژن میں جتنے بھی ججز ہیں ان کے پاس ایک سروس برانچ ہے. وہ سروس برانچ بھیجتی ہے نوٹس، وہ دستی چلا جائے یا ڈاک سے جائے، وہ جاتا ہے اس کے پاس جو کسٹوڈین ہے جسم کا، اس وقت جو باڈی آف دی انڈر ٹرائل پریزنر، وہ اس کے اوپر پاکستان کا باقی قانون نہیں لگتا، صرف اس کے اوپر جیل مینول لگتا ہے اور پریزن رولز لگتے ہیں. لیکن وہاں سے ایک دفعہ پھر اغوا کیا گیا، ایک دفعہ لاہور سے اغوا کیا گیا اور پھر جیل سے اس کو اغوا کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کو ہم نے کسی عدالت میں یہاں پیش کرنا ہے. اور جو اسی کے لیے ایک بین الاقوامی اصول ہے جس کے تحت کہتے ہیں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، کہ اس وقت انصاف کچلا جاتا ہے جب جلدی میں انصاف کیا جائے یا منصف کو جلدی ہو یا نظام انصاف کو جلدی ہو کہ پروسیجر نہیں پورا کیا جائے. اور یہ جو خلاف ورزی تھی جو سیشن جج صاحب کی عدالت میں کل ہوا وہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ 2 بنیادی حقوق کل وائلیٹ ہوئے ہیں. پہلا آرٹیکل 10، جو ملزم پکڑا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کا وکیل کرو، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی زبان نہیں بول رہا. اور دوسرا اس سے پہلے لکھا ہوا ہے ٹو کنسلٹ اینڈ ہیو دی لائر آف ہز اون چوائس یا ہر اون چوائس. پہلے وہ کنسلٹ کرے گا. ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا گیا اس وقت تک. میرے خیال میں اتنا تو میں کسی کیس میں اس سے پہلے ایک دن میں کسی کچہری کے اندر اتنی میں نے واک کبھی بھی نہیں کی جتنی کل لانگ واک ٹو فریڈم ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ فریڈم ہمارا قریب آ رہا ہے. پی ٹی آئی والوں آزادی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ. ہوا کیا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایک وائلیشن یہ ہوئی، دوسرا آرٹیکل 10A ہے. جب میں لا منسٹر تھا تو آرٹیکل 10A 6 مہینے کی بحث کے بعد ڈالا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے 2 حصے ہیں اس کے، ایک تو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے ملزم الزام جو مرضی ہو، دوسرا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیو پروسیس پورا ہوگا. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس جاری ہو. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس دینے والا جائے. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس کی سروس ہو. یہ ڈیو پروسیس تھوڑا ہی ہے کہ جو ڈیو نوٹس سرو ہی نہیں ہوا، یہ بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے. میں سپریم کورٹ سے نہیں کہتا، جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہوتے ہیں، MIT ہوتا ہے ہر ہائی کورٹ میں ایک جج ہوتے ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آئین جس شہر میں بنا اور آئین حفیظ پیرزادہ کے بعد اس لا منسٹر کے دور میں آئین میں سب سے بڑی ترامیم ہوئی، سارا ریڈو ہوا. وہ چیخ رہا ہے وہاں کھڑا ہو کے یہ بنیادی حقوق ہیں، اور آئین اس کے اوپر ایک تالا بھی لگا ہوا ہے اور ایک زنجیر لگی ہوئی ہے. سرزمین بے آئین بنا دیا پاکستان کو. ایک یہ تھا. پھر کل اس کا دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے. 2 دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ فواد کو لاہور لے جایا جا رہا ہے. ایک دفعہ لے جایا گیا، ہم نے کنفرم کیا، پھر PTI وہاں کی ایکٹیویٹ ہو گئی، لائرز ہم نے ایکٹیویٹ کیے. میں خود اس وقت آئی واز آن اے روڈ موٹر پہ، یہ جو جس کو کہتے ہیں آپ 2 نمبر ایم، کیا اس کا اچھا
اچھا اور پورے پٹوار نہ ہو جیلم نہ چھکو. اچھا دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کیا ہوا کہ 2 دفعہ لے جایا گیا. تشویشناک بات یہ ہے کہ رات کو پھر آدھی رات کو پتا چلا, پھر مجھے اطلاع دی گئی کہیں سے کہ جی وہ پھر لے گئے. تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغوا نہیں, یہ تیسرا اغوا ہو گیا پھر, کہ ایک بار پھر لے گئے. آپ نے کہا تھا ہم نے صرف ایک فوٹوگرام ہے وہ بنانا ہے اس کا اور کمپیئر کرنا ہے پچھلی ویڈیو سے. اگرچہ ہم نے عدالت کو کہا, فواد نے کہا کہ ویڈیو میں مانتا ہوں, میں نے بھی اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ یہی بات کہی تھی. اور چوتھا اغوا کس طرح سے ہے کہ اب اس وقت تک نہ عدالت جس نے فزیکل ریمانڈ دیا اس کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے, نہ وکیل جو فزیکل ریمانڈ کانٹیسٹ کرنے کے لیے لیگل ٹیم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے. اور ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو جو یہاں کا سائفر والا بادشاہ ہے, شہنشاہ سائفر, اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آج ٹریفک بند ہوگی, آج اسلام آباد بند ہوگا. مقصد صرف ایک ہے کہ پھر یہ جو کوئی 5واں 6واں اغوا ہے اس کے دوران وہ کوئی کارروائی ایسی کریں جس سے ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں. بنیادی حقوق تو ہم نے بنیادی حقوق اب بنیادی حقوق نہیں رہے, بنیادی حقوق اب بلدیاتی حقوق ٹائپ ہو گئے کہ جس طرح اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن آیا, الیکشن کمیشن ایک دفعہ بھاگ گیا, دوسری دفعہ الیکشن آیا, الیکشن کمیشن دوسری دفعہ. علی اوان کدھر ہے؟ علی اوان, ویسے مجھے کل کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا علی اوان کدھر ہے, تو کس وقت آتا ہے؟ میں نے کہا جائے گا تو آئے گا نا, کدھر ہی ہوتا ہے. جو دوسری بات یہ ہے کہ دوسری دفعہ پھر بھاگ گئے. تیسری دفعہ انہوں نے کہا کل الیکشن ہوگا. اگلے دن ہم ووٹر سارے جتنے اسلام آباد کے لائنوں میں کھڑے رہے. الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر الیکشن سے فرار ہونے میں کامیاب ہو. کیا کمال ہے جی الیکشن کمیشن کا, یہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو فواد ہے اس کی صحت سلامتی ریاست کی ذمہ داری ہے, آرٹیکل 9 میں لکھا ہوا ہے. اور اگر اس کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم نے نیچے کسی کو نہیں کچھ کہنا, نہ نیچے ہم نے دیکھنا ہے. جو کچھ بھی اس کے نتائج ہوں گے, آئینی ہو, قانونی ہو, پارلیمانی ہو, اس کا ذمہ دار سیدھا 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 شوباز اور اس کی ٹیم ہے. اس سے نیچے کوئی نہیں. اچھا دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل فیصلہ کیا ہے عمران خان نے, کہتے ہیں نا بڑا فلانا بڑا شیر ہے. اگر آپ نے ببر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں نے تو کل ان کو کہا, میں نے کہا اسلام آباد اداس ہو گیا, واپس آؤ یار, کیا کر رہے ہیں آپ. تو وہ واپس آئیں گے یہاں انشاءاللہ, آپ کے درمیان ہوں گے. عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی یہ حکیموں نے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ایک متنجن تیار کیا ہے 13 جماعتوں کا, سب کو چیلنج ہے, سب کو, آؤ الیکشن لڑو. ایک عمران خان تمہارا 33 سیٹوں پہ اکیلا مقابلہ کرے گا, اگلا الیکشن ہوگا پھر وہ مقابلہ کرے گا, اس سے اگلا ہوگا پھر وہ مقابلہ کرے گا اور تمہیں شکست دے گا. اور فواد کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا. میں جانتا ہوں اس کو بطور وکیل, اس کا چاچا وکیل تھا, اس کو جانتا ہوں, اس کا بھائی وکیل ہے, اس کو جانتا ہوں, اس کے پورے خاندان کو, اور میں سب سے بڑھ کے اس دھرتی کا ہے, میری دھرتی کا, میں جانتا ہوں دھرتی کو. یہاں سے کوئی مسعود محمود نہیں نکلے گا انشاءاللہ. اور میں مذمت کرتا ہوں جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فواد کے کیس میں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو مکوں کے ساتھ اس کا سر نیچے کر کے گاڑی میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے, اور کس طریقے سے اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے. یہ کاش کوئی آئین ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا, اگر کوئی آئین ہوتا اس وقت روب عمل نافذ العمل اور اس کا کوئی احترام ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا کہ ان آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئی ایم سوری, مجھے 4 اشروں کی وکالت کے بعد کہنا پڑ رہا ہے
کہ وہ اچھا تھا جس نے آئین معطل